وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ اس کی تعویل میں بھی عام مفسرین کے اور میرے درمیان اختلاف ہے۔ عام لوگوں کا خیال یہ کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت جو تمہیں محبوب ہے، دوڑو لپکو جمع کرو مال، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ میں اس کو بالبداہت غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر غزوہ احد کا ہوتا تب تو بات معقول ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک دنیا کا جو سابقہ رواج چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق وہ قانون یہ تھا ان کے ہاں جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اس کی ہے بس۔ لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں حضور نے قانون نافذ کر دیا، سورہ انفال میں اس کا ذکر موجود ہے، جو بھی کچھ ہے جمع کر دو، ڈھیر لگا دو، اور اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ لوگ پہرے پر کھڑے تھے، جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، انہیں بھی حصہ ملے گا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دوڑ رہے تھے، مکی جو بھاگ رہے تھے قرشی، ان کو پکڑ رہے تھے تو ان کا پیچھا کیا ہے انہوں نے، تو مال غنیمت میں سے کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جمع کر دو سارا۔ 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، بیت المال کا ہے، اور باقی 4 حصے برابر برابر، چاہے کمبیٹنٹ ہے اور چاہے نان کمبیٹنٹ ہے، لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں، کہیں پہرے پر ہیں وہ بھی، اور کہیں وہ تعاقب کرتے ہوئے چلے گئے ہیں دور وہ بھی، سب کو حصہ ملے گا، سوار کا دوہرا اور جو پیدل ہے اسے اکیرا۔ اس لیے کہ سوار جو ہے اپنی سواری جو لے کر آیا ہے، تو 2 گھوڑے تھے، غزوہ بدر میں بھی 2 تھے صرف، 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا اس وقت بھی قریش کا، جبکہ حضور کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، گھوڑ سوار تھے۔ بہرحال اونٹ تو تھے نا، تو اونٹ والا اپنے اونٹ کے چارے کا بندوبست خود کرتا تھا، کوئی سپلائی لائن تو نہیں تھی آج کل کے فوج کے زمانے کی طرح کی، بلکہ جو ہے چارے کا، اپنے اونٹ کا، اپنے گھوڑے کا خود انتظام کرتا تھا، لہٰذا اس کو دوہرا حصہ مال غنیمت میں سے، اور جو پیادہ ہیں انہیں اکیلا حصہ۔ یہ قانون بن چکا، لہٰذا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے ہٹنے کی کوئی بات نہیں تھی، میرے نزدیک قطعاً نہیں تھی، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد ہے فتح۔ فتح جو انسان کو محبوب ہے، اور اس کی میں تفسیر کرتا ہوں سورہ صف کی آیت سے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، تم سے وعدہ جنت کا بھی ہے، مساکن طیبہ کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، اور مزید ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے، اور فتح تمہارے قدم چومنا چاہتی ہے۔ فتح انسان کو محبوب ہے۔ نوٹ کیجئے، بندہ مومن کے لیے اس کا نصب العین سوائے اللہ کی رضا کے کوئی شے نہیں ہے۔ فتح بھی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اصل چیز مقصود کیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے اگر شہادت نصیب ہو گئی تو فتح اگر ملی بھی تو میں نے تو نہیں دیکھی نا، لیکن میں تو کامیاب ہوں اللہ کے ہاں۔ حضرت حمزہ نے وہ بعد میں جو ہے فتح مکہ کا منظر تو نہیں دیکھا، جب حضور 10,000 قدوسیوں کی کے ہمراہ جو ہے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا، لیکن کیا وہ ناکام ہے؟ وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو اصل میں یہ جو ہے فتح کو اگر تم نے محبوب سمجھا ہوا ہے، فتح کا تعلق اس دنیا سے ہے، تو گویا کہ دنیا تمہارے نہا خانہ دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی محبت کا منظر ہے کہ فتح تمہیں پسند ہے۔ اچھا، اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر کیا، یہ تو بہت سے شاعروں نے اس تصور کو، انسان سفر کر رہا ہے، اسے معلوم ابھی مجھے 10 میل اور جانا ہے، اس کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے چلے گا، منزل پر پہنچتے ہی ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے انسان کا، سرشت کا۔ منزل کے قریب پہنچ گئے تو ڈھیلے ہو گئے۔ اس کو جگر نے بہت عمدگی سے کہا ہے، جز ذوق سفر جز شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد وہ ذوق طلب شوق سفر ختم، منزل پر پہنچ گئے۔ ہمیں تو وہ ذوق اور شوق مطلوب ہے، منزل مطلوب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ تم نے فتح کو اپنی منزل قرار دیا، فتح مل گئی تو ڈھیلے پڑ گئے، نظم تمہارا ڈھیلا ہو گیا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون،
منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں۔ دنیا سے مراد یہاں دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ پھر میں یاد دلا رہا ہوں، پرجنگ ہو چکی تھی، چھلنی لگ چکی تھی، 300 منافق جا چکے تھے۔ اب ان 700 میں کوئی منافق نہیں تھا، کوئی طالب دنیا نہیں تھا، لیکن دنیا سے یہ مراد کیا؟ فتح۔ فتح کا تعلق دنیا سے ہے۔ انسان کو فطری طور پر، فطری کی بجائے خلقی طور پر انسان کو سرشت کے طور پر فتح پسند ہے، حالانکہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ تو اپنی گردن کٹوا کر بھی جو ہے وہ فتح مند ہے، وہ شکست خوردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہارے ذہنوں میں وہ تصور بیٹھا رہا فتح کا، اور مطلوب دنیا میں فتح ہوئی، اسی طریقے سے دیکھیے میں کہا کرتا ہوں، ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے، تنظیم اسلامی، ہم نے اس کا نصب العین کیا رکھا ہے؟ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات۔ دین قائم کر دینا نصب العین نہیں ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے، لیکن نماز نصب العین نہیں ہے۔ نصب العین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ فرائض جو ہیں وہ ذرائع ہیں نصب العین تک پہنچنے کے، تو فرض ہے اقامت دین۔ اب اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوار ہو جائے کہ ہر صورت ہمیں دین کو غالب کرنا ہے، سیدھے راستے نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے ہاتھوں انگلیاں اسے گھی نکالو، گھی جو ہے وہ سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، بائی ہک اور بائی کرک، نہیں، غلط ہو جاؤ گے تمہاری محنتیں ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ کیپ یور سیلف آن دی اسٹریٹ پاتھ، کیپ یور سیلف دی ایگزامپل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک مکمل اور بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ۔ فتح آتی ہے آئے، نہیں آتی ہے نہ آئے، موت آ گئی بیچ میں، تم سرخرو ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر تم جو ہے اپنی جواب دے سکو گے کہ اللہ ہم نے تو آخری وقت تک یہ کام کیا ہے، نتیجہ تیرے ہاتھ میں تھا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ جیسے کہ حضور سے انہیں کہہ دیا تھا ہل لک من الامر من شیء ما لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں، اختیار تو میرے ہاتھ میں، جس کو چاہوں گا میں توبہ کی توفیق دے دوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ تو یہ آپ کے اختیار میں تھا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ تو فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے پھر نافرمانی کی اپنے لوکل کمانڈر کی، اس کے بعد کہ تم نے فتح دیکھ لی، فتح دیکھ کر تم ڈھیلے پڑ گئے، نظم ڈھیلا کر دیا، اور صاحب امر سے جھگڑے، ان کی نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی ہے جو دنیا کی کامیابی، دنیا کے اندر فتح، ہم غالب آ جائیں، ہماری حکومت قائم ہو جائے، ہم اللہ کے دین کو غالب کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہارا نصب العین کہیں بن جائے گا تو غلط راستے پر پڑ جاؤ گے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صرف آخرت کے طالب ہیں، دنیا کی فتح و شکست سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں، اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمیں نجات مل جائے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سے، یعنی اس وقت تم ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کے پیچھے جا رہے تھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے، اب الٹ پڑا جب ادھر سے خالد ابن ولید کا لشکر آیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جبکہ رسالہ کا حملہ ہو رہا ہے اور ادھر یہ پیدل فوج ہے، ادھر سے وہ رسالہ جو گھوڑا آتا ہے دوڑتا ہوا، وہ تو تہس نہس کرتے چلے گئے، اور ان کی پیٹھیں تھیں ادھر، وہ تو ادھر لشکر کا تعاقب کر رہے تھے، یہ ادھر سے آ گئے ان کے پیچھے سے۔ تو پھر اللہ نے تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سے، لِیَبْتَلِیَکُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ ابتلا، بلا یبلو ابلان، یہ بھی ہوتا ہے آزمانا، لیکن آزما کر کسی کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اسے نمایاں کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے تو ظاہر تو ہوگا کسی امتحان اور آزمائش سے، زر خالص ہے لیکن اس کو رگڑیں گے کسوٹی پر تو معلوم ہوگا نا کہ زر خالص ہے۔ تو ابتلا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔
ابتلا جانچنا پرکھنا، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر چکا ہے۔ اب دیکھیے کس قدر کھلا یہاں پہ، جس سے بھی خطا ہوئی یہ ہرگز منافق نہیں تھے، یہ ہرگز طالبین دنیا اس معنی میں نہیں تھے کہ دولت کے پجاری ہوں اور دولت کے لیے پیچھے دوڑے ہوں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ مومنین صادقین تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اگرچہ حضور کے حکم کی تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے دونوں راستے کھلے تھے، اللہ کا اختیار تھا، اللہ ان کی غلطی کو کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، کوئی نتیجہ نہ نکلتا، لیکن اللہ نے سزا دی، کیونکہ ابھی تو یوں سمجھو کہ ابھی تو بڑی لمبی منزل ہے، سفر ہے تمہارا، تمہیں بہت آگے جانا ہے، تمہیں پورے جزیرہ نماء عرب پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بڑی بڑی منزلیں اور تمہیں سر کرنی ہیں۔ اگر تمہاری سرزنش نہ ہو، اگر تمہاری فہمائش نہ کی جائے، اگر تم پر یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ نظم کو توڑنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اللہ نے اپنے اختیار خصوصی سے تمہاری اس غلطی کو کنڈون نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کے نتائج سے سمجھو اور آئندہ کے لیے اپنے نظم کو مضبوط رکھنے کا ایک پختہ عہد کر لو۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ ویسے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو غلطی ہوئی اللہ نے معاف فرما دی، آخرت میں کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی سزا تمہیں ہم نے دی ہے اور اس لیے دی ہے آئندہ کے لیے سبق تمہیں مل جائے، تمہیں ابھی اور بڑی منزلیں سر کرنی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، لہذا اس کے لیے تمہاری تربیت کا اور تمہارے اندر سے خیر کو برآمد کرنے کا، اور اس کے اوپر اگر کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے، زر خالص میں اگر کہیں کوئی تھوڑا سا کوئی کھوٹ ملا ہوا ہے تو صاف کر دینے کا، اس لیے کہ آگے چل کر الفاظ آئے ہیں وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ساری کیفیات دنیا میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانچ لے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے اور پوری طرح پاک صاف کر دے جو کچھ کہ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ لے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے پاک کر دے۔ تمحیص اسے کہتے ہیں۔ زمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوا جو ہے وہ کرید رہا ہے، پہلے کرید رہا، پھر اس میں سے وہ کوئی چھانٹتا ہے، کوئی دانہ نکل آیا تو کھاتا ہے، اس کو بحث و تمحیص کہتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کریدنا، جب بحث ہو رہی ہے تو ابھی آپ کرید رہے ہیں مسئلے کو، اس کا یہ پہلو، اس کا یہ پہلو، اس کا یہ پہلو، اس کا یہ پہلو، پھر تمحیص ہوتی ہے، چھان پھٹک لینا، جو کچھ نکلا ہے اس میں سے کیا ہے کہ جو بھوسا ہے اور کیا ہے جو دانہ ہے، یہ تمحیص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں ذرا سی بھی کوئی آلائش رہ گئی ہے کہ دنیا مطلوب کے درجے میں آ گئی ہو، دنیا کا مال نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی فتح بھی اگر کہیں تمہارے ہاں مقصود اور نصب العین کے درجے میں آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اس سے صاف کر دینا چاہتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔